گلوکاری اور فلموں کے بعد نامور گلوکار عاطف اسلم کی ڈراموں میں انٹری، ہم چینل کا بڑا پروجیکٹ سائن کر لیا، معروف اداکار نعمان اعجاز نے بھی تصدیق کر دی۔ شوبز اور انٹرٹینمنٹ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ عاطف اسلم کا شمار پاکستان اور بھارت میں یکساں مقبول فنکاروں میں ہوتا ہے۔ وہ بارڈر کے دونوں طرف لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ ان کے گانوں کو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ وہ لالی ووڈ میں متعدد فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگا چکے ہیں، لیکن اب پاکستانی گلوکار عاطف اسلم نے دوبارہ اداکاری میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب کی بار وہ کسی فلم میں نہیں بلکہ ڈرامہ سیریل میں نظر آئیں گے۔ شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم سنگ ماں نامی ڈرامے سے چھوٹی سکرین پر اداکاری کے میدان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ نجی ٹی وی ہم نیوز کے مطابق عاطف اسلم ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل سنگ ماں کے ذریعے ٹیلی ویژن پر اپنا ڈیبیو کریں گے۔ چھوٹی سکرین میں یہ ان کا پہلا پروجیکٹ ہوگا۔ سنگ ماں نجی چینل پر 2016 میں نشر ہونے والے ڈرامے سنگ مرمر کا سیکول ہے، جس میں کبرا خان، ثانیہ سعید، نعمان اعجاز اور مکال ذوالفقار نے اداکاری کی تھی۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں نعمان اعجاز نے کہا کہ ہم اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور سنگ ماں کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ نعمان اعجاز نے کہا کہ جیسے آپ نے ڈرامہ سیریل سنگ مرمر کو بہت پسند کیا، مجھے یقین ہے کہ آپ سنگ ماں کو بھی پسند کریں گے۔ انہوں نے ڈرامے کی کاسٹ میں شامل اداکاروں کے نام بتاتے ہوئے کہا کہ ہم عاطف اسلم، زاویار، ثانیہ سعید، سامعہ ممتاز، کبرا خان اور ہانیہ عامر کے ساتھ ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے ہیں۔ نعمان اعجاز نے مزید کہا کہ اپنا خیال رکھیں، اللہ تمام پاکستانیوں کو سلامت رکھے اور سب کو خوش رکھے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے خبریں زیر گردش تھیں کہ عاطف اسلم جلد ہی چھوٹی سکرین پر بھی دکھائی دیں گے۔ گزشتہ ماہ جولائی میں سوشل میڈیا پر پھیلنے والی خبروں میں کہا گیا تھا کہ سنگ مرمر کے سیکول میں عاطف اسلم اور احسن خان بھی شامل ہوں گے، جبکہ خاتون کے مرکزی کردار کے لیے ہانیہ عامر کو بھی کاسٹ کیا جائے گا۔ سنگ مرمر کے سیکول کی چامگوئیاں رواں برس جون میں اس وقت شروع ہوئیں جبکہ ڈرامے کے ڈائریکٹر سیفی حسن نے اندیا دیا تھا کہ وہ جلد ہی سیکول پر کام شروع کریں گے۔ سیفی حسن نے بتایا تھا کہ سنگ مرمر کو ٹرائلوجی کی صورت میں بنایا جائے گا، جس کے دوسرے حصے سنگ ماں پر جلد ہی کام شروع کیا جائے گا، جبکہ ڈرامے کا تیسرا اور آخری حصہ سنگ سیاہ کے نام سے بنایا جائے گا۔ سیفی حسن نے تصدیق کی تھی کہ سیکول میں بھی پہلے ڈرامے کی کاسٹ کو رکھا جائے گا، لیکن نئے ڈرامے کی کہانی پہلے سے مختلف ہوگی اور کچھ کردار بھی نئے شامل ہوں گے۔ یاد رہے کہ سنگ مرمر کو 2016 میں ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا، جسے کہانی کی وجہ سے کافی پسند کیا گیا۔ ڈرامے کی کہانی پاکستان کے قبائلی علاقہ جات کے خاندان اور وہاں کے رسم و رواج کے گرد گھومتی ہے، جس کی وجہ سے شائقین نے اسے بہت سراہا تھا۔ سنگ مرمر کی کاسٹ میں نعمان اعجاز، ثانیہ سعید، مکال ذوالفقار اور کبرا خان سمیت دیگر اداکار شامل تھے اور ڈرامے نے متعدد ایوارڈز بھی اپنے نام کیے تھے۔ دوسری طرف خبریں یہ بھی ہیں کہ رواں سال کے اختتام یا پھر آئندہ سال کے آغاز تک سنگ مرمر کے سیکول کو نشر کیا جائے گا، لیکن اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ دوسری جانب عاطف اسلم نے چھوٹی سکرین پر جلوے دکھانے کی اپنی خبروں سے متعلق کہا تھا کہ انہوں نے بھی خود سے متعلق افواہیں سن رکھی ہیں، مگر فوری طور پر ایسا سچ ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ گلوکار نے واضح کیا تھا کہ اگر انہیں اچھی کہانی اور کردار دیا گیا تو وہ ضرور چھوٹی سکرین پر کام کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ مداح انہیں جلد ٹی وی پر دیکھنے کی امید نہ رکھیں۔ انٹرویو میں عاطف اسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ رواں سال ماہرہ خان کے ساتھ ایک گانے میں دکھائی دیں گے اور دونوں ایک دہائی بعد سکرین پر رومانس کریں گے۔ خیال رہے کہ عاطف اسلم نے 2011 میں بننے والی فلم بول میں ماہرہ خان کے مد مقابل اداکاری کی تھی اور ان کی جوڑی کو بہت سراہا گیا تھا۔ عاطف اسلم نے ماہرہ خان کے ساتھ کام کرنے کو اپنی خوش قسمتی قرار دیا تھا اور کہا کہ ماہرہ خان اچھی اور سنجیدہ اداکارہ ہیں۔ عاطف نے مزید کہا کہ ماہرہ خان آج بھی ان کو میرا پہلا ہیرو کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ انٹرویو میں عاطف اسلم نے بالی ووڈ کریئر پر بھی کھل کر بات کی اور یہ بھی بتایا کہ وہ نئے پروڈیوسرز اور گلوکاروں کے ساتھ کام کرنے سے نہیں گھبراتے، بلکہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کر کے تجربات کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ گلوکار کا کہنا تھا کہ کریئر کے 17 سال بعد بھی وہ تجربات کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حال ہی میں ویلو میوزک اسٹیشن کے ذریعے ماضی کے مقبول گانے کدیتے ہتس بول بے کو نئے انداز میں گا کر نئی نسل کی توجہ حاصل کرنے سمیت شوکت علی صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک انٹرویو میں عاطف اسلم نے ماضی میں بالی ووڈ بادشاہ شاہ رخ خان کے لیے گانا نہ گانے کے معاملے پر بھی کھل کر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں انہوں نے شاہ رخ خان کی ٹیم کی فرمائش پر اداکار کے لیے گیروا کا گانا بھی ریکارڈ کروا کر انہیں بھجوا دیا تھا، مگر انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں عاطف اسلم نے واضح کیا کہ شاہ رخ خان نے ان سے براہ راست کبھی رابطہ نہیں کیا، البتہ 2015 کی فلم دل والے کے وقت ان کی ٹیم نے گلوکار سے رابطہ کر کے ایک گانا تیار کرنے کی درخواست کی تھی۔ عاطف اسلم نے واضح کیا کہ شاہ رخ خان نے ان سے براہ راست کبھی رابطہ نہیں
नहीं किया। उन्होंने शाहरुख की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा इंसान करार दिया और कहा कि वो उनके लिए हमेशा गाना तैयार करने के लिए मौजूद हैं। आतिफ असलम ने शाहरुख खान को पैगाम दिया कि वो उनके लिए हर वक्त हाजिर हैं, वो जब कहेंगे उनके लिए वो गाना तैयार करेंगे। ख्याल रहे कि 2015 में ही शाहरुख खान ने काजोल के हमरा एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने आतिफ असलम को गाना बनाने के लिए कहा, मगर पाकिस्तानी गुलकार ने इनकार कर दिया। शाहरुख खान ने कहा था कि मसरूफियत की वजह से आतिफ असलम ने उनके लिए गाना तैयार नहीं किया, मगर अब उन्होंने इंकशाफ किया है कि उन्होंने तो गाना तैयार करके भिजवा भी दिया था, मगर बॉलीवुड अदाकार की टीम ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। आतिफ असलम ने जिस गेरवा गाने को शाहरुख की टीम को तैयार करके भेजा था, बाद में उसे दिलवाले के लिए भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने गाया था और इसे काजोल और शाहरुख पर फिल्माया गया था। आतिफ असलम को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी बहुत पजीराई हासिल हुई और उनके गानों को भारतीय फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझा जाता है। साल 2004 में आतिफ असलम के पहले गाने जलपरी ने आवाम को अपनी जानिब मतवज्जो किया और इसी एल्बम ने शानदार कामयाबी भी हासिल की और आतिफ तरक्की की मनाजिल तेजी से तय करने लगे। उनके पहले गाने आदत ने भी खूब अवामी मकबूलियत हासिल की थी, जिसके बाद आतिफ ने मुड़कर नहीं देखा। गुलकारी के मैदान में मुतादिद अवार्ड हासिल करने के बाद आतिफ असलम ने अपने करियर में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। 2011 में पहली बार आतिफ ने पाकिस्तानी फिल्म बोल में काम किया। आतिफ असलम के मशहूर गानों में जीना जीना, दिल दियां गल्ला, रफ्ता रफ्ता, तेरे संग यारा, तू जाने ना, भीगी यादें, पिया ओरे पिया, ओ साथी, एहसास, माही वे आंखों से और मशहूर कवाली ताजदार हरम शामिल हैं। ख्याल रहे कि आतिफ असलम के पढ़े गए कलाम हमेशा से अवाम में मकबूलियत हासिल करते रहे हैं। रमासाल रमजान में उनका सलामे आजिजाना रिलीज होते ही मकबूल हो गया। इसके अलावा उन्होंने अस्माउल हसना, वही खुदा है और अजान का तोहफा भी अपने मद्दाहों को पेश किया था, जिसे अवाम में बहुत मकबूलियत मिली। इससे कबल आतिफ असलम की जानिब से कोक स्टूडियो में ताजदार हरम पढ़ा गया था, जिससे कोक स्टूडियो के मकबूल तरीन कलाम का एजाज हासिल हुआ था। इस हवाले से आतिफ असलम का कहना था कि जब वो 13 या 14 साल के थे तो उस वक्त उन्हें नात पढ़ना आती थी। वो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा करते थे। इसमें डफ थी, हल्का फुल्का म्यूजिक था। मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं था कि इसमें पैगंबर इस्लाम का नाम था, लेकिन मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ इतनी खूबसूरत चीज लगी कि मैंने इसे वहां से ढूंढना शुरू किया कि कायनात क्या है, खुदा क्या है। इसके बाद से मैंने म्यूजिक को एक्सप्लोर करना शुरू किया। अपने बचपन के बारे में मजीद बताते हुए वो कहते हैं कि मैंने नुसरत फतेह अली खान को माइकल ब्रूक्स के साथ सुना, फिर मैंने पठाने खान के मेरा इश्क भी तू सुना। याद रहे कि आतिफ असलम क्रिकेटर बनना चाहते थे। इस हवाले से उनका कहना था कि हर वक्त क्रिकेट खेलता, वक्त और मौसम की परवाह किए बगैर खेलता रहता था। लगता था कि यही प्रोफेशन बनेगा, मगर बाद में क्रिकेट छोड़ी तो खासा अरसा समझ नहीं पाया कि किस तरफ जाया जाए। अपने बचपन का जिक्र करते हुए आतिफ असलम का कहना था कि वो बहुत हसास और नखरीले थे। अपने रवैये की वजह से बहुत से दोस्त खोए हैं। इस वक्त समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, अलबत्ता बाद में अंदाजा हुआ कि मसला क्या था। बहन भाइयों और बचपन के जिक्र पर पाकिस्तानी गुलकार ने कहा कि भाई मुझसे काफी बड़े थे, इसलिए कोई खास ताल्लुक नहीं था। बहन कोई नहीं थी, सिर्फ भाई ही थे। छोटा होने की वजह से काफी मार पड़ती थी। वो मजीद बताते हैं कि मेरे वालिदैन बड़े सादा से लोग हैं। उन्होंने मेरी परवरिश ऐसे ही की है, हमेशा मुझे जमीन पर रखा है और मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि यार मैं किस तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि उसने कितनी कितनी क्या क्या चीजें मुझे दी हैं। मैं इसका अंदाजा नहीं कर सकता कि अल्लाह ने मुझे कितना नवाजा है। मेरे से कितने ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो मेरे से बहुत अच्छा गाने वाले हैं। आतिफ असलम और सारा भरवाना 2013 में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। आतिफ और उनकी अहलिया सारा भरवाना के यहाँ पहले बेटे की पैदाइश 2014 में हुई थी, जिसका नाम आहद है। गुलकार के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश साल 2019 में हुई थी।